تو حافظ صاحب مطلب یہ ہے کہ آپ کم سے کم 10 سے 12 سال آپ کو میاں حضور کے پاس الحمدللہ وہ ہو چکے ہیں تربیت میں، آپ میاں حضور کے پاس 10 سے 12 سال سے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ نے مطلب یہ ایک عمل کو پکڑا تو کم سے کم اس کی ریاضت آپ نے 3 سال تک اس کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے عمل میاں حضور سے لیے یا میاں حضور نے آپ کو خود دیے؟ اصل میں جو مجھے میاں حضور نے جو عمل عطا فرمایا شروع میں، اس کو میں نے 6 مہینے قبرستان میں پڑھا، پھر اس کو میں نے 4 مہینے جنگل میں، لودرا ایک گاؤں ہے اس کے پیچھے ویرانہ ہے بالکل، اور ادھر جنات کا بسیرا بہت زیادہ ہے، ویرانہ ہے تو میاں حضور نے جو مجھے کشمیر جانے سے پہلے ایک عمل جو دیا تھا، تو میاں حضور نے فرمایا یہ عمل اگر کسی اور کے پاس مل جائے، جس نے مجھے عمل دیا ہے، اگر کسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر طارقی، طارقیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج آپ کو جو لوگ عمل پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یا جو لوگ ورد و وظائف کرنے کے بعد ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے وظائف کو جاری رکھ سکیں، یا پھر کچھ لوگ عمل پڑھنے کے بعد ان کا دل اس بات سے خراب ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا خود کچھ پڑھتے ہیں لیکن پھر ہمارے مسائل پھر اسی طریقے سے ہیں، اور بلا وجہ یا کسی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال کی وجہ سے یا کہیں سفر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے عمل میں بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے لیے وہ عمل جاری رکھنا، اس کو مکمل طور پر اپنے عمل میں لانا، ان تمام اعمال کو واپس اپنے عمل میں لے کر آنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں رجت آتی ہے۔ تو ان تمام اعمال سے بچنے کے لیے، ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کو میں یہ عمل بتا رہا ہوں کہ جو شخص یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ ان تمام رجتوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اس نے جو بھی عمل پڑھے ہیں اس کے مضر اثرات یعنی کہ رجت وغیرہ کے معاملات سے مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا۔ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، یہ اچھی علامت نہیں ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ذکر کو شروع کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہیں جو بزرگان دین جس کی اجازت کے لیے مہینوں مہینوں سفر کرتے تھے، آج یہ اجازت ہمیں بہت آسانی کے ساتھ مل رہی ہے۔ جب کوئی چیز ہمیں آسانی کے ساتھ ملتی ہے تو ہم اس کی قدر کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور عمل میں ہمیں فائدہ نہ ہونے کی وجہ وہ بھی ہمارے اپنے ہی معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب کوئی عمل اثر نہیں کرتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارے اعمال میں برکت پیدا ہوگی، اور وہی روحانی وظائف جو اثر نہیں کرتے اثر کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی پریشانی درود پاک کی برکت سے دور فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو کہ کئی سالوں سے وہ پریشانیوں سے نکلنا چاہ رہا ہے مگر نکل نہیں پا رہا، تو اس صورت میں وہ درود پاک کو اپنے معمول میں رکھے، باادب طریقے سے پڑھے، ہو سکے تو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر سو جائیں، تو اس کی برکت سے زیارت بھی ہوتی ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ آپ جتنا زیادہ محبت اور عقیدت کے ساتھ تحفہ پیش کریں گے، آپ کی پریشانیوں کا حل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو حافظ صاحب یہ بھی ان لوگوں کے لیے یہ بتا دیں جو زیادہ سے زیادہ مدامت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مصروفیت آگے جا کے زیادہ ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھیں گے
تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. تو کیا ان کو کم تعداد میں بھی فائدہ ہوگا یا زیادہ میں ہی ہوگا؟ کیونکہ آگے جا کے ان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ اس کو جاری نہیں رکھتا. اصل میں میاں حضور یہ فرماتے ہیں کہ آپ 10 عمل نہ کریں، کوئی ایک عمل کر لیں. اصل میں ہمارے اندر یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہم جو عمل سنتے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی سورہ کوثر کا عمل آیا ہم یہ بھی کر لیں گے، سورہ مزمل بھی کر لیں گے، سورہ یاسین بھی کر لیں گے، نادیہ علی بھی کر لیں گے. مطلب یہ اب 10 زیادہ سے زیادہ جب آپ سنتے ہیں عمل، ظاہر سی بات ہے ہر عمل کے اپنی اپنی افادیت ہے، اپنے اپنے فوائد ہیں. جیسے جو جس سے بھی سنا اور اس کی اجازت لے کے شروع کر دی. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی شخص، میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایک عمل پر اپنی ریاضت رکھے اور اس کو بہتر اور اچھے طریقے سے پڑھتا رہے، باادب طریقے سے، جو پڑھنے کے آداب ہیں ان آداب سے پڑھتا رہے، خوشبو کو استعمال اور وقت کی پابندی، ان تمام شریعت کی پابندی، سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے کرتا رہے، صرف ایک ہی عمل، تو اس کو سب چیزیں اسی عمل سے حاصل ہو جائیں گی. اس کو 10 عمل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ 10 دن ہم ایک عمل کر لیتے ہیں، پھر کوئی دوسرے دن آئے تو ان دنوں میں ہم نے 12 دن میں وہ عمل کر لیا، پھر بیچ میں کوئی دن آتے ہیں 10 دن ہم نے ان دنوں میں دوسرے عمل کو کر لیا. ہمارے پاس عمل بہت سارے ہو گئے لیکن پتہ کسی سے نہیں ہے کرنا کچھ، اس سے کرنا کیا ہے، ہم نے ہوگا کیسے. تو ان باتوں کا بھی اگر کوئی شخص ایک عمل کو ہی اپنے ورد میں رکھ لے، اس کی مثال کے طور پر اگر آپ نے نعت علی شریف پڑھ رہے ہیں تو نعت علی شریف، اگر یہ میں آپ کو ایک واقعہ، ایک بات بتاتا ہوں جو مجھے میاں حضور نے تعلیم فرمائی، اور مجھے میاں حضور نے جو اعمال اسی طریقے سے کروائے کہ جس عمل کو میں کرنے لگا ہوں تو ایک عمل مجھے 3 سال کروایا. 3 سال جو میں کرتا تھا تو مجھے روز 9 گھنٹے لگتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میاں حضور کی مرضی سے جو ہم نے اعمال ان کے بتائے ہوئے طریقے پر کیے، تو بزرگوں نے یہی فرمایا کہ ایک عمل کو آپ کسی اچھے طریقے سے کر لیں، سارے کام اسی سے ہی ہو جائیں گے. ہم آج یہ کرتے ہیں کل وہ کرتے ہیں، اس طریقے سے عمل تو ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں لیکن پتہ ہمیں کسی سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر آپ نعت علی شریف پڑھتے ہیں، اور ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میاں حضور نے مجھے بتایا، کہ ایک شخص میرے پاس آیا، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے نعت علی شریف پڑھنی ہے. تو میاں حضور فرماتے ہیں پڑھو. تو وہ کہتا ہے کہ آپ جو حکم فرمائیں، جس تعداد سے فرمائیں میں پڑھ لوں. تو میاں حضور نے فرمایا جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لینا. تو وہ پھر خود کہنے لگے کہ مجھے 5000 مرتبہ پڑھنے کا شوق ہے، کہ میں 5000 مرتبہ نعت علی شریف روز پڑھا کروں. تو وہ تقریباً 5 سال تک روز 5000 مرتبہ نعت علی شریف کو پڑھا کرتے تھے. تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ 5 سال بعد وہ کامیاب ہو گئے اس میں. تو سارے کام، تمام روحانی منازل، تمام جسمانی روحانی مسائل، ہر چیز کا حل اس عمل سے ہی ان کو مل گیا اور اسی سے وہ ہر کام کرتے تھے. اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ بند رہتے تھے کمرے میں، وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، بہت کم لوگوں سے ملا کرتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک عمل کے اوپر ہی ریاضت کر لیں، تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اس بات کو کہ آپ لوگ اس بات کے اوپر غور کریں کہ بزرگوں کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں اسی میں ہی سارے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جس عمل کو جس وقت سنتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے اب ہم اس کو بھی شروع کر دیں، ایسا نہ کریں. آپ جس کو بزرگوں نے آپ کو جو عمل دیا ہوا ہے، جو آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی کے اوپر آپ اپنی ریاضت رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو تمام فضائل، تمام فیوز و برکات اسی عمل سے آپ کو حاصل ہوں گے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح رمضان المبارک آیا تو بھی اسی عمل کو پڑھیں، آگے ذی الحج آئے گا تو بھی اسی عمل کو، مطلب یہ کہ سال میں کتنے بھی دن آتے ہیں جو بھی مطلب جیسے کہ ذی الحج کے ہیں، محرم شریف کے ہیں، ربیع الاول شریف کے، تو ایک ہی عمل کو وہ دہراتا رہے. جی بالکل، ایک ہی عمل کو اپنے ورد میں رکھے. ویسے بہتر تو یہ کہ اس کو آپ عشاء کے بعد
یا سونے سے پہلے جب آپ بالکل سب کاموں سے فارغ ہو جائیں، رات کو تہجد کے وقت یا ایسے وقت میں اس کو تنہائی کے وقت پڑھیں کہ جو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو، توجہ کے ساتھ۔ جتنا زیادہ آپ کی توجہ لفظوں کے اوپر ہوگی، اپنے بزرگوں کی طرف ہوگی، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو حافظ صاحب ان لوگوں کے لیے بھی بتا دیں جو ایک سے زائد عمل کرنا چاہتے ہیں، شوقین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، مطلب یہ کہ ہماری توجہ رہتی ہے اعمال پہ، مدامت کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا کہیں؟ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ایک سے زیادہ عمل بھی منع نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے، جو میاں حضور نے مجھے تعلیم فرمایا، جس کے اوپر میں گامزن رہا، اور جس طریقے سے میاں حضور نے میری تربیت فرمائی، اور مجھے اگر ایک عمل کروایا تو اس کو 2-3 سال ایک ہی عمل کے اوپر ریاضت کروائی، یعنی کہ کافی ٹائم۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، اور میرا اپنا بھی یہی شوق رہا ہے کہ جس کو میں پڑھتا تھا تو اسی کی دوبارہ جا کے اجازت لیتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نیا عمل میں کوئی جا کے، نیا عمل جو میاں حضور نے مجھے تعلیم فرمایا خود اپنی مرضی سے عطا فرمایا۔ یعنی میرا شوق یہ تھا کہ اگر بالفرض میں اگر اس عمل کو، نئے عمل کو پڑھتا ہوں تو اس کی مداوت بھی مجھے رکھنی پڑے گی، تو اس کی وجہ سے میں کوشش کرتا تھا کہ جو میرا پرانا عمل ہے اسی کو ریپیٹ کروں، اور اسی کو کرتا رہتا تھا میں ریپیٹ۔ تو یہ میرا طریقہ رہا، جو اپنی میری سوچ تھی، اور میاں حضور کا بھی یہی فرمان تھا کہ آپ اس طریقے سے عمل کو کریں۔ تو حافظ صاحب مطلب یہ ہے کہ آپ کم سے کم 10 سے 12 سال آپ کو میاں حضور کے پاس الحمدللہ وہ ہو چکے ہیں تربیت میں، آپ میاں حضور کے پاس 10 سے 12 سال سے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ نے مطلب یہ کہ ایک عمل کو پکڑا تو کم سے کم اس کی ریاضت آپ نے 3 سال تک اس کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے عمل میاں حضور سے لیے، یا میاں حضور نے آپ کو خود دیے؟ اصل میں جو مجھے میاں حضور نے جو عمل عطا فرمایا شروع میں، اس کو میں نے 6 مہینے قبرستان میں پڑھا، پھر اس کو میں نے 4 مہینے جنگل میں، لودرا ایک گاؤں ہے اس کے پیچھے، ویرانہ ہے بالکل، اور ادھر جنات کا بسیرا بہت زیادہ ہے، بالکل ویرانہ ہے، جنگل ہے۔ اس میں اور ایک میرے دوست ہیں، وہ میاں حضور کے خلیفہ ہیں، ہم دونوں جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد اسی عمل کو سمندر پر بھی کیا، پھر اس کے بعد اس عمل کو کشمیر میں نے جا کر وہاں بھی کیا۔ یہ تو ایک پہلا عمل تھا جو میں نے، سب سے پہلا جو میں نے عمل کیا۔ پھر اس کے بعد میاں حضور نے جو عمل عطا فرمایا، جس کو میاں حضور نے یہ فرمایا کہ یہ جو عمل میں نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ بزرگ سینے میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ تو اس عمل پر میری کافی ریاضت، اور ابھی تک الحمدللہ اس عمل کی ریاضت میری جاری ہے۔ جو میاں حضور نے وہ عمل عطا فرمایا، وہ اپنی خوشی سے، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر بالفرض کوئی عمل نیا میں لیتا ہوں تو اس کی مجھے مدامت کرنی پڑے گی۔ تو بزرگوں نے، میاں حضور نے مجھے خود بہت سارے اعمال اپنی مرضی سے عطا فرمائے، ان کی بڑی کرم نوازی ہے، ان کا بہت احسان ہے مجھ پر۔ تو جو بزرگ اپنے دل سے کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو اس کا فیض آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، سوچ سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ بہت خوشی سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں میاں حضور کے پاس، مجھے بلایا میاں حضور نے، ایک عمل مجھے دینا تھا، تو وہ اس کا دن بدھ کا دن تھا، میں نہیں جا سکا۔ میں جمعرات کو میاں حضور کے پاس جب گیا تو میاں حضور نے فرمایا، میں نے تو تمہیں بدھ کو بلایا تھا۔ تو میں نے کہا میاں کچھ مصروفیت تھی، میں نہیں آ سکا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جو عطا کرنا تھا، میں اس قابل تو نہیں ہوں آپ مجھے عطا کریں، لیکن آپ اگر عطا کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی مجھ پہ۔ تو آپ مسکرانے لگے، اور آپ نے فرمایا چلو جاؤ آج سے ہی اس کو جمعرات سے ہی کر لو، ویسے اس کا دن بدھ کا ہے لیکن اس کو جمعرات سے کر لو۔ تو بہرحال وہ جا کے پھر میں نے عمل شروع کیا، اس کی فاتحہ دی، تو بہت کرم ہوا، بہت کرم ہوا ان کی نظر سے، اور ان کی نظر کا ہی کمال ہے۔
ان کی نظر سے ہی الحمدللہ میاں حضور نے، اور ایک اور عمل میاں حضور نے مجھے جو عطا فرمایا، جو میں نے کشمیر میں بھی جا کے پڑھا تھا اس عمل کو، کیونکہ اس میں جب میں کشمیر گیا تو 2-3 عمل میں نے اپنے چلنے کے دوران 2 سے 3 عمل میں نے پڑھے تھے۔ تو میاں حضور نے جو مجھے کشمیر جانے سے پہلے ایک عمل جو دیا تھا، تو میاں حضور نے فرمایا یہ عمل اگر کسی اور کے پاس مل جائے، جس نے مجھے عمل دیا ہے اس نے کہا کہ اگر کسی اور کے پاس عمل مل جائیں تو میں عمل پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ یعنی بزرگوں کے سینے کا وہ راز میاں حضور نے مجھے عطا فرمایا، یہ ان کی مہربانی، ان کی شفقت، ان کی کرم نوازی ہے، اور ان کی بڑی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائی، ورنہ ہم اس قابل نہیں جتنا انہوں نے مجھ پر کرم فرمایا۔ بہرحال یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ایک عمل کو 2-2, 3-3 سال، 5-5 سال، 7-7 سال کرواتے، اور ہم لوگ ایک عمل 40 دن پڑھنے کے بعد اب ہم اس سے علاج بھی کر لیں، اب ہم اس سے کام کیسے کریں، اب ہم اس سے یہ کیسے کریں۔ تو اگر آپ کامل ہونا چاہتے ہیں تو کسی بھی ایک عمل کے اوپر ریاضت کریں، اور کوشش کریں اگر آپ پڑھنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھ لیں کہ آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 7 دن کا عمل کرنا ہے۔ 7 دن آپ نے مٹھائی اپنے سامنے رکھنی ہے اور لبان جلا کر یہ اپنے عمل پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ لبان آپ کو اچھا مل جائے، اوریجنل مل جائے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ کوئی سا بھی آپ کے پاس لبان ہو تو اسے جلا لیں، اور تھوڑی سی مٹھائی اپنے پاس رکھیں، اور اس کے اوپر آپ نے 111 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے۔ لا الہ کی کوٹھری الا اللہ کی کھائی، چھوٹے عمل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہائی، ہم سے چھوٹے جگ سے چھوٹے سب پیغمبروں کی دہائی۔ آپ نے اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ کے پاس یہ جو مٹھائی ہے اس کو کسی نہر میں، دریا میں، اور اگر کراچی میں ہے تو سمندر میں، آپ اس کو صاف پانی میں آپ اس کو بہا دیں۔ 7 دن یہ عمل کریں تو آپ نے جو بھی عمل پڑھے ہیں، جس عمل کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ اس عمل کا نام لیں گے اور یہ عمل مکمل کریں، تو انشاءاللہ 7 دن جب مکمل ہوں گے تو مکمل طور پر آپ کا جو عمل ہے وہ بزرگوں کی بارگاہ میں چلا جائے گا، اور اس کی برکت سے اس کی جو رجت ہے، اس کی جو تمام پریشانیاں جو اس کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہیں وہ آپ کو نہیں آئیں گی، آپ نے ڈالنی ہے۔ جب 8واں دن ہوگا، 8ویں دن کے عصر کی نماز کے بعد آپ نے تھوڑی سی مٹھائی سوا سیر مٹھائی اور تھوڑا سا کپڑا، ایک سوٹ کا کپڑا لے لیں، اور جتنی آپ کی توفیق ہو اتنے پیسے سامنے رکھیں، اور تھوڑے سے پھول لے لیں، اور ایک عطر کی شیشی اپنے پاس سامنے رکھیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ مٹی کے پیالے میں رکھیں۔ رکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ فاتحہ پڑھ کر آپ بزرگوں کو ایصال ثواب کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد یہ جو سامان ہے آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کو دیں گے تو انشاءاللہ جو بھی تمام اعمال کی رجتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے۔ 7ویں یہ سامان دینے کے بعد آپ کا جسم بالکل ریلیکس ہو جائے گا، جو رجت کے معاملات ہیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اور نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اس بات پر بھی غور کیجئے گا کہ جو عمل آپ پڑھ سکتے ہیں پابندی کے ساتھ، اس عمل کو آپ جاری رکھیں۔ جس کو آپ نہیں پڑھ سکتے، کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آیا میں اس عمل کو کر سکوں گا، اب ساری زندگی اس کی مدامت میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ ان باتوں کو ذرا سا غور میں رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔